کہ دنیا میں اس وقت ایک نیا وبائی مرض، ایک نیا وائرس کورونا وائرس کے نام سے آ چکا ہے۔ در حقیقت وائرس پرانا ہے، 2019 کے آخر میں ایک نئی شکل و صورت میں سامنے آیا ہے۔ یقیناً مومنین باخبر ہیں، آگاہ ہیں، بات پہنچ رہی ہے۔ عزیزان محترم، بہت سے لوگوں نے یہ حکم دیا، یہ کہا کہ اس حوالے سے اور اس سے بچاؤ کے حوالے سے کچھ باتیں ممبر سے پیش کی جائیں۔ اگر توجہات میرے ساتھ ہیں، سننے کے لیے آمادہ ہیں، تو ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر صلی اللہ۔ عزیزان محترم، میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم اس در پہ بیٹھے ہیں کہ ساری کائنات میں اس سے اچھا کوئی در نہیں ہے۔ وہ اہل بیت اطہار، وہ آل محمد کہ جنہوں نے ہر پریشانی کا حل اپنے چاہنے والوں کو بتلا دیا، سکھا دیا۔ یہ ساری دنیا اس کا حق بنتا ہے کہ یہ پریشان ہو، یہ نئی قسم کے امراض سے، وباؤں سے ڈر جائے، مگر آل محمد کے چاہنے والے اور آل محمد کے در کے فقیر کبھی کسی معاشرے کی ہوا سے نہیں ڈرا کرتے۔ لہذا سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے۔ ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، ہم اطہر الطاہرین کے ماننے والے ہیں۔ آل محمد نے جو ہمیں عام زندگی میں اپنائے جانے والے صفائی کے اصول سکھلائے ہیں، اگر فقط انہی اصولوں پر باقی رہیں، ثابت قدم رہیں، تو خدا نے چاہا تو یقیناً کسی مومن کو یہ مرض کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک عمل خاص طور سے تعلیم دینا چاہتا ہوں، ایک عمل اس منبر کے تصدق سے کوشش کی جائے کہ ہر وقت باوضو رہا جائے۔ اپنی عادت بنا لیجئے کہ جب بھی بیت الخلا حاجت کے لیے جائیں، وضو کے بغیر باہر تشریف نہ لائیں۔ آپ کا ہر لہجہ، ہر لمحہ وضو سے گزرے۔ یہ ممکن کیسے ہے کہ آپ حالت طہارت میں ہوں اور وبا اور مرض کی نجاست آپ سے آ کر جڑ جائے؟ اور خاص طور سے جب ائمہ نے بتا دیا، ائمہ نے ذمہ داری لے لی کہ جو شخص ہمیشہ با طہارت رہے گا وہ امراض سے محفوظ رہے گا، تو لہذا اپنے امام کے کلام پر بھروسہ رکھیے اور کوشش کیجئے کہ اپنی عادت بنا لیجئے کہ جب بھی کہیں کسی جگہ حاجت سے فارغ ہوں تو فوراً سے باوضو ہو جائیے۔ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جس حد تک ممکن ہو حالت طہارت میں رکھیے۔ امید ہے بات پہنچ رہی ہوگی۔ ایک دوسری اور اہم بات جو علماء اور بزرگان وبائی امراض سے بچنے کے لیے عرض کرتے ہیں، اگرچہ پوری تاریخ ہے مگر گنجائش نہیں ہے وقت میں، مجھے اپنے موضوع سے بہت جلد جڑنا ہے، لہذا پورا قصہ میں آپ کی خدمت میں اس وقت عرض نہیں کر سکتا، مگر خلاصہ کلام یہ ہے کہ وبائی امراض سے، اور یہ تو بہت چھوٹا سا وائرس ہے، اس سے بڑے بڑے جان لیوا امراض دنیا میں آئے، وبائی امراض دنیا میں آئے اور تمام قوموں پر اثر انداز ہوئے۔ اگر بچے تو آل محمد کے چاہنے والے بچے۔ اور کیوں بچے، کیسے بچے؟ علماء فرماتے ہیں وبائی امراض سے بچنے کے لیے زیارت عاشورہ اکسیر ہے۔ زیارت عاشورہ ایک انتہائی مجرب نسخہ ہے تمام وبائی امراض سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ کچھ نہیں کرنا، فقط ایک کام کرنا ہے۔ یوں ہی مومنین کی علامتوں میں سے علامت یہ ہے کہ روزانہ اپنے مولا و آقا حسین کو یاد کرتے ہیں۔ آج تو شب جمعہ بھی ہے، مولا سے مخصوص شب بھی ہے، میں انشاءاللہ مصائب میں مولا کا تذکرہ بھی کروں گا۔ مومن روزانہ اپنے مولا کو یاد کرتا ہے، کوشش کیجئے روزانہ اپنی عادت بنا لیجئے کہ زیارت عاشورہ کی کم از کم ایک مرتبہ تلاوت کی جائے، اور اگر سب گھر والے مل کر نہیں کر سکتے جدا جدا کیجئے۔ اگر جدا جدا بھی نہیں کر سکتے تو یہاں میں اپنی خواتین ماؤں بہنوں سے مخاطب ہوں کہ فقط گھر کا ایک فرد، گھر کی ماں، گھر کی بہن، گھر کی بیٹی، یہ عادت بنا لے کہ تمام گھر والوں کی حفاظت کی نیت سے روزانہ ایک مرتبہ زیارت عاشورہ کی تلاوت ضرور کیجئے۔ اگر 100 سلام اور 100 لعن کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے
تو کم از کم ایک سلام اور ایک لعن کے ساتھ ایک مرتبہ زیارت عاشورہ دن میں ضرور تلاوت کیجیے. انشاءاللہ خدا سید الشہداء کے صدقے میں تمام عزاداران سید الشہداء کو وبائی امراض سے محفوظ فرمائے گا.